ہاں، تو ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس کی جن سے اس کا جوڑ پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کے ذریعہ سے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلایا۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، رشتوں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان آیت کریمہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نکاح اپنی زندگی کو، اپنے رشتہ کو باقی رکھنے کے لیے اور زندگی میں برکت اور زندگی میں سکون لانے کے لیے نکاح ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اور اپنے ذہن کو آپ ذرا تازہ کریں، یہ زندگی کاٹنے کے لیے نکاح نہیں ہوتا۔ آج یہ چھوٹا سا خاندان جو آج وجود میں آ رہا ہے، یہ پہلی تجربہ گاہ ہے۔ اگر وہ اس چھوٹے سے کنبہ کا حق ادا نہ کر سکا تو خاندان اور معاشرہ اور پوری انسانی دنیا کا حق بھی وہ کبھی ادا نہیں کر سکے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، نکاح کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا اغراض و مقاصد ہیں، ذرا غور کریں۔ نکاح ایک اہم عبادت ہے، نکاح ایک عبادت کا نام ہے، ایک سنت کا نام ہے، نبیوں کے ایک طریقے کا نام ہے، لیکن اب ہم لوگوں نے بددینی اور جہالت کے گہرے غار میں پڑھ کر یہ بھلا دیا ہے کہ نکاح کیا ہے، اسے کیسے ادا کرنا چاہیے تاکہ عبادت کا ثواب ملے، پھر یہ عبادت اپنی تمام برکات و فوائد کے ساتھ تا حیات باقی رہے۔ اب تو لوگ غیروں کی طرح، ان کے رسم و رواج کی طرح ڈھول اور ڈھمکوں سے متاثر اور مرعوب ہو کر اسی طرح اپنی اسلامی زندگی کو تبدیل کرنے لگ گئے۔ اصل چیز جو نکاح ہے اس کو ترک کر دیا گیا۔ آج اس اہم عبادت کے بجائے تجارت کا نام دیا گیا، آج سودا بازی ہونے لگی۔ اللہ ہم کو معاف کرے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، دین و ملت کا پاس رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو۔ یہ دنیا تو چند روزہ کی ہے، یہ دنیا تو چند روز رہنے والی ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا سوچو، یہاں کی شان بان، یہاں کی ضروریات، یہ سارے کے سارے تقاضے سب یہیں رہ جائیں گے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آئے گی تو بس وہی کام آئے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرا ہوا وقت، میرے محبوب کی سنت کے مطابق گزری ہوئی گھڑی، اللہ اور رسول کے رضا کے مطابق گزرا ہوا آپ کا ایک ایک سانس آپ کو کامیابی کی گھڑی تک پہنچائے گا، کامیابی کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں، اپنے علاقے کے علماء کرام سے معلوم کریں کہ شادیوں کے اندر کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون سی چیزیں فضول ہیں۔ ذرا غور کریں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی شادی کی، اپنے نکاح کیے، اسی طرح اپنی بیٹیوں کے بھی نکاح کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا۔ حضرت علی سے آپ نے نکاح کر، حضرت علی سے آپ نے فرمایا آپ کے پاس شادی کے اخراجات کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو آپ کی ضروریات جہاد پورا کرے گا، اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اچھا رہے گا، البتہ زرہ کو بیچ دیں تاکہ اس سے شادی کے اخراجات پورے کر لیں، اس سے شادی کے اخراجات آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ کو بیچنے کے لیے ارادہ کیا اور آپ بازار کی طرف چل پڑے۔ بازار میں مدینہ کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان نے حضرت علی سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تمام حالات اور واقعات اپنے دیرینہ رفیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سنا دیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا آپ زرہ کس قیمت پر بیچو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا 450 درہم میں بیچ، 450 درہم میں اپنی زرہ کو بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زرہ میں خریدتا ہوں، یہ کہ اگر 450 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیے، مجھے کہنے دو میں قربان جاؤں بیچنے والے پر اور قربان جاؤں خریدنے والے پر۔ بیچنے والا علی ہے
خریدنے والا عثمان ہے، زرا بیچنے والا بھی جنتی، زرا خریدنے والا بھی جنتی۔ اور جب سودا ہو گیا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی میری طرف سے شادی کا تحفہ قبول فرمائیے۔ حضرت علی نے پوچھا کیسا تحفہ، کیا تحفہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زرا میری طرف سے تحفہ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب تک خدا کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے تلوار خدا رحمان کی ہوگی، زرا تیرے عثمان کی ہوگی۔ تلوار دشمنان خدا اور رسول کو مزہ چکھائے گی، زرا جسم علی کو دشمنوں کے وار سے بچائے گی۔ تلوار رحمان کی، زرا عثمان کی۔ یہ دو تحفے علی کی زندگی کا قیامت تک کے لیے نشان بن گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زرا واپس کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مشہور شیعہ مورخ ملا باقر مجلسی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے زرا واپس کرنے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ زرا کے پیسے اور زرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے جگری دوست اور رفیق غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا یہ رقم لے جاؤ، بازار سے شادی کا سامان خرید لاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے، اس لیے آپ نے تمام سامان اپنی پسند سے خریدا۔ آپ کی پسند نبی کی پسند، آپ کی پسند علی کی پسند، آپ کی پسند زہرا کی پسند، آپ کی پسند خود خدا کی پسند۔ ذرا سوچیں، صدیق کے ہاتھوں سے خریدا ہوا سامان جب کاشانہ نبوت پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریب نکاح میں شرکت کے لیے اپنے جگری دوستوں جانثار ساتھیوں کو دعوت شادی دی۔ اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا میرے دوستوں کو اور انصار و مہاجرین کے فلاں فلاں اصحاب کو میری طرف سے دعوت شرکت دو، دعوت دے کر آؤ، جن میں خاص طور پر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، سعد اور کچھ انصار قابل ذکر ہیں۔ ہمارے ہاں شادی کی جو اصطلاحیں ملتی ہیں ان میں ایک لفظ بارات ہے، میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، اور ایک شادی خانہ آبادی ہے۔ بارات کا لفظ عموماً دلہا والے کی طرف سے استعمال ہوتا ہے، شادی کا لفظ عموماً لڑکی والے کی طرف سے اس کے ماں باپ استعمال کرتے ہیں، لڑکی کی طرف سے اس کے ماں باپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی دیندار گھرانہ ہو تو تقریب نکاح مسنون کا دعوت نامہ دیتا ہے۔ آج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بارات آنی ہے، لیکن دنیا نے دیکھا نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ کوئی دھوم دھام ہے۔ چشم فلک نے شاید یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، صرف دلہا اکیلا آیا اور وہ بھی پرانے لباس میں، لیکن لباس پرانا، دل اجلا ہے، دل ایمان کی روشنی سے مستفیض ہے، منور ہے۔ دلہا بغیر بارات کے آیا، نبی نے دوستوں کو بلایا، یعنی بیٹی والے نے بھی اپنے چند جگری دوستوں کو بلایا۔ یہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے معزز مہمان تھے، جنہیں دنیا آج تک جانتی ہے۔ انہیں دنیا نے دیکھا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن معاذ کے نام، ان ناموں کو آج یاد کیا جاتا ہے۔ مہاجرین انصار کے چند معزز بزرگ تھے۔ یہ علی کے باراتی سمجھ لیجئے، یہی نبی کے ساتھی سمجھ لیجئے، یہی نبی کے گھر کے روشن ستارے، یہی علی کے لاڈلے اور پیارے ہیں۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان نبوت سے خطبہ پڑھا۔ خطبہ کیا تھا؟ حکمت و بصیرت کے موتی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں نے تمہارا نکاح فاطمہ بنت محمد سے 400 مثقال حق مہر کے عوض کر دیا ہے۔ حضرت علی نے اسے منظور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی اور حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم سے فرمایا انی اشہدکم انی زوجت فاطمہ بعلی، بلا شبہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔ نکاح کے بعد آپ نے میاں بیوی کے لیے دعا فرمائی۔ آج تو ہماری مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ معاف کریں، اکثریت کو دعا کے بارے میں علم ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی جمع اللہ شملکما وبارک علیکما واخرج منکما کنزا طیبا۔ میرے صدیق نے جہیز خریدا، جہیز کی رقم دی عثمان نے۔ ذرا سوچے، نبوت کے گواہ صدیق و فاروق، سیدہ زہرا کی شادی کے گواہ صدیق و فاروق، نکاح علی کے گواہ صدیق و فاروق ہیں، بدر و احد کے گواہ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ وقت کی تنگی ہے،
اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. ذرا یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے نکاح کا جو اصول دیا ہے، ایک سنت اور مسنون طریقہ دیا ہے، اسی کے ساتھ ہم نکاح کریں اور لڑکی والوں پر جبر و زیادتی نہ کریں اور لڑکی والوں پر ظلم نہ کریں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اپنی لخت جگر کے لیے، نور نظر سیدہ زہرا کو جو جہیز دیا وہ تاریخ کا ایک نادر اور بے مثال پہلو ہے. میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ ذرا کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر سوچے. ایک چارپائی دی، ایک چکی دی، ایک مشکیزہ دیا، ایک پیالہ دیا، 2 گدے کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے اور باپ کی دعائیں دی. اس جہیز کی تیاری میں سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ اور امہات المؤمنین نے پوری دل جمعی سے ایک مادر مشفقہ کے طور پر پورا کردار ادا کیا. جہیز کی رقم عثمان نے دی، ولیمہ کی رقم عثمان نے دی، نبی کا وزیر مالیات عثمان بنا، علی کا وزیر مالیات عثمان بنا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ اسلامی طریقے سے شادی رچانے کے لیے نکاح مسنونہ کو ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے ادا کرنے کے لیے قبول فرمائیں. خواہشات کے مطابق شادیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو دین پر زندگی گزارتے ہوئے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.